عزیز طلباء، میں ہوں محمد شہزاد طار، بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں نے GCC-KWL آن لائن کامرس ایجوکیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو عزیز طلباء فوری طور پر GCC-KWL آن لائن کامرس ایجوکیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام لیکچرز کی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئی شامل کی جانے والی ویڈیوز کے بارے میں فوری طور پر پتہ چل سکے۔ عزیز طلباء، ڈیٹا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا جو ہے خام حقائق اور اعداد و شمار پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن کا منظم اور باترتیب مجموعہ جو ہے اسے ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پر ڈیٹا بیس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہم کہیں بھی چلے جائیں تو زندگی میں ہمیں ہر جگہ پر ڈیٹا بیس موجود ملیں گے۔ تو اگر ہم کہیں بھی جائیں تو اگر ہم کالج کے اندر جاتے ہیں تو کالج کے اندر ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے بارے میں رکھی جاتی ہیں، تو وہ کالج ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بورڈ کے اندر رجسٹریشن کراتے ہیں، آپ امتحانات دینا چاہتے ہیں یا پھر امتحانات دیے ہوئے ہیں، آپ نے رزلٹ کارڈ حاصل کرنا ہے، تو وہ تمام انفارمیشن امتحانی بورڈ کے ڈیٹا بیس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ آپ کسی کمرشل بینک میں جاتے ہیں، وہاں پر بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، تو آپ کے جمع کیے گئے پیسے اور جو آپ کے نکلوائے گئے پیسے ہیں یا پھر آپ نے جو بھی ٹرانزیکشنز وغیرہ کی ہیں، ان تمام کا ریکارڈ کمرشل بینک کے ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، ڈیٹا بیس ہمارے ارد گرد ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، ہمیں ہر وقت اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ عزیز طلباء، اگر ہم اپنے موبائل کے اندر ہی دیکھیں تو وہاں پر بنائی جانے والی کنٹیکٹ لسٹ بھی ڈیٹا بیس کی ایک عام مثال ہے، جس کے اندر ہم اپنے کنٹیکٹس کے بارے میں، ان کے موبائل نمبر، ان کا ایڈریس، ان کے آرگنائزیشن کے بارے میں معلومات محفوظ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اگر ہم کسی بھی دکان پر جائیں تو ایک دکاندار اپنے کھاتہ داروں کے بارے میں ریکارڈ رکھتا ہے، تو وہ ریکارڈ بھی ایک ڈیٹا بیس کی ایگزامپلس ہے۔ اگر ہم ٹیلی فون ڈائریکٹری کو دیکھیں تو عزیز طلباء، ٹیلی فون ڈائریکٹری بھی ایک ڈیٹا بیس ہے، جس کے اندر ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں، ٹیلی فون کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہیں اور ان کے ایڈریس وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے ڈکشنری کے اندر الفاظ کے میننگ، الفاظ کے بارے میں کہ وہ کس شکل سے بلونگ کرتے ہیں، آیا وہ ناؤن ہیں، آیا وہ ورب ہیں، یا کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے متضاد الفاظ کون سے ہیں، ان کے ہم معنی الفاظ کون سے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈکشنری ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک سادہ قسم کا ڈیٹا بیس ہے۔ تو آئیے ہم پہلے ڈیٹا بیس کی تعریف کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مزید بات کریں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈیٹا بیس کے اندر اگر ہم ڈیٹا کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے بات کریں تو ڈیٹا کا منظم اور باترتیب مجموعے کو ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی ڈیٹا جو اکٹھا کیا جائے گا، جیسے ہمیں ڈیفینیشن سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ منظم اور باترتیب، یعنی جب بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تو ایک منظم طریقے سے، ایک باترتیب طریقے سے ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ جب ضرورت پڑے اس ڈیٹا کو ہم آسانی سے حاصل کر سکیں، اس میں تبدیلیاں کر سکیں، اس کے اوپر دیگر عوامل سر انجام دے سکیں۔ اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس کے اندر ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے، بعض لوگ ڈیفینیشن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مخصوص مقاصد کے لیے اکٹھا کیا گیا ڈیٹا کا منظم اور باترتیب مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ بعض لوگ اس کی ڈیفینیشن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس متعلقہ ڈیٹا کا منظم اور باترتیب مجموعہ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ تو جب بھی ڈیٹا بیس بنایا جائے گا کسی سسٹم کے بارے میں تو صرف اور صرف متعلقہ اور منطقی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں پہ متعلقہ منطقی ڈیٹا سے کیا مراد ہے، یا پھر لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ تو کسی بھی سسٹم کے اندر بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہیں، ان انفارمیشن کے اندر کسی سسٹم کے اندر جن چیزوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس پرسنس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہیں، پلیسز کے بارے میں ہوتی ہیں، تھنگس کے بارے میں ہوتی ہیں، ایونٹس کے بارے میں ہوتی ہیں،
تو یہاں پہ یہ جو ساری انفارمیشن محفوظ کی جاتی ہیں، ان تمام کے اندر صرف اور صرف جو بھی ایک سسٹم سے منطقی تعلق رکھنے والا ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے، وہاں پر ہاسپٹل سسٹم کے اندر ڈیٹا ایک پیشنٹ کے بارے میں اکٹھا کیا جاتا ہے، تو کبھی بھی ایک پیشنٹ کے بارے میں اس کے ایجوکیشنل ریکارڈ کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، اس لیے کہ اس سے ایک پرسن کے بارے میں اس کے ایجوکیشنل ریکارڈ ڈیٹا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر وہ کیا ہے، غیر متعلقہ ڈیٹا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کالج سسٹم کے اندر دیکھیں یا پھر آپ کسی بھی ریزرویشن سسٹم کے اندر بہت سارا ڈیٹا ہوگا جو آپ سے متعلقہ ہوگا، تو کسی بھی سسٹم کے اندر جو جس مقصد کے لیے ڈیٹا بیس بنایا جا رہا ہے اس سے متعلقہ جو ڈیٹا ہوگا اس کا منظم اور باترتیب مجموعہ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ تو ڈیٹا بیس اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، جن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ان تمام لوگوں کی تمام ڈیٹا کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو ہم دوبارہ ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیتے ہیں ایک بار۔ تو ڈیٹا بیس ڈیٹا کا منظم اور باترتیب مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کا متعلقہ ڈیٹا کا منظم اور باترتیب مجموعہ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ ہم ڈیفینیشن کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مخصوص طریقہ کار جو آپ کے پاس ہے، منظم اور باترتیب مجموعہ جو ڈیٹا کا ہے، جو کسی بھی آرگنائزیشن کے تمام لوگوں کی ڈیٹا کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے، ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ ہم ڈیفینیشن کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیس آپ کے پاس مخصوص مقاصد کے لیے اکٹھا کیا گیا ڈیٹا کا منظم اور باترتیب مجموعہ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، ہم اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی ڈیفینیشن استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز البات کرتے ہیں ڈیٹا بیس کی اقسام کی۔ تو ڈیٹا بیس کو مختلف اقسام کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ایسے ڈیٹا بیس جس کے اندر آپ فائلز کو استعمال کرتے ہیں، رجسٹرز کو، کاغذ پینسلز کو استعمال کرتے ہوئے سارا کام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے ڈیٹا پروسیسنگ کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسی ڈیٹا پروسیسنگ جس کے اندر سارا کام انسانی ہاتھ، انسانی جسم، کاغذ پینسل وغیرہ کو استعمال کرتی ہے جائے، دستی ڈیٹا پروسیسنگ لاتی ہے۔ تو اگر دستی ڈیٹا پروسیسنگ کی طرح ہی ہم کیا کریں، ڈیٹا بیس بنائیں کاغذ پینسل کے اوپر، تو ایسے ڈیٹا بیس کو ہم دستی ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہی رجسٹرز وغیرہ اگر ہم اپنے کمپیوٹر پروگرامز کے اندر تبدیل کر لیں، ان پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو محفوظ کریں کمپیوٹر کے اوپر، تو ایسے ڈیٹا بیس کو ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ تو اگر ہم پروگرامز کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کے اوپر ڈیٹا بنائیں گے، تو اگر وہ ایک سادہ ٹیبلز کے اوپر مشتمل ہو، مثلا ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس کنٹیکٹ لسٹ ہوتی ہے یا پھر ہم کوئی بھی عام لسٹ بنا لیں، تو ایسا جو ڈیٹا بیس ہے جو ایک ٹیبلز کے اوپر مشتمل ہو تو فلیٹ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ لیکن آپ کی انفارمیشن جو ہم نے جمع کرنی ہے، جو اکٹھی کرنی ہے، اس کے اندر بہت ساری معلومات ہوں، مثلا کالج سسٹم کی بات کر لیں تو اس کے اندر آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کی فیسز کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کی رجسٹریشن کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کے سپورٹس کے بارے میں، لیکچرز کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، اور بہت ساری انفارمیشن ہے۔ تو کالج سسٹم جو ہوگا وہ ایک ذرا پیچیدہ قسم کا ڈیٹا بیس بن جائے گا، جس کے اندر ہمیں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوں گی۔ اس کے اندر ہم فلیٹ ڈیٹا بیس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جیسے جیسے ڈیٹا بیس پیچیدہ ہوتا جائے یا پھر اس کے اندر ڈیٹا کی مقدار بڑھتی جائے یا پھر اس کو استعمال کنندہ کی تعداد بڑھتی جائے، تو فلیٹ ڈیٹا بیس ناکافی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ریلیشنل ڈیٹا بیس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دستی ڈیٹا بیس کی۔ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ دستی ڈیٹا پروسیسنگ کے لحاظ سے ہم نے بات کی تھی کہ ایسی ڈیٹا پروسیسنگ جس کے اندر ہم انسان خود کاغذ پینسلز وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے کام کرتا ہے، تو ایسے پروسیسنگ کو ہم دستی ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دستی ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہوتا ہے۔ تو ایسا ڈیٹا بیس سسٹم جس کے اندر ہم انسانی جسم کو استعمال کرتے ہوئے، کاغذ پینسل کو استعمال کرتے ہوئے، کچھ عام کیلکولیٹرز وغیرہ کو، فوٹو کاپی مشین وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے کاغذوں اور رجسٹرز کے اوپر ڈیٹا کو محفوظ کریں اور مختلف فائلوں اور رجسٹروں کی شکل میں اپنے ڈیٹا کو محفوظ کریں، تو ایسا ڈیٹا بیس کو دستی ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دستی ڈیٹا بیس کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، زیادہ وقت استعمال ہوتا ہے۔
اگر ہمارے پاس ڈیٹا جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے دستی ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر، یا پھر اسے عام طور پر فائل سسٹم بھی کہتے ہیں، تو اگر ہم کاغذوں کے اوپر فائل سسٹم کے اندر اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کالج سسٹم کی بات کر لیں، تو اگر ہم نے طلباء کا سارا ڈیٹا کاغذوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اگر ہمیں 10 سال پرانے ریکارڈ کی ضرورت پڑے گی تو اس ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے ہم الماریوں کو استعمال کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ڈیٹا بڑھتا جائے گا، اس میں سے مخصوص ڈیٹا تلاش کرنا بھی بہت مشکل ہوگا، اس ڈیٹا کی حفاظت بھی بہت زیادہ اہم ہوگی، اور اس ڈیٹا کی حفاظت بھی کافی مشکل عمل ہوگی۔ تو اس لیے دستی ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس فائل سسٹم کو ہم یہاں پہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئرس کے ذریعے تبدیل کر لیں، اور یہاں پہ وہی جو کام ہم فائلوں کے اوپر کر رہے ہیں، رجسٹرز کے اوپر کر رہے ہیں، تو وہی ہم کمپیوٹر کے اوپر مختلف پروگرامز کو استعمال کرتے ہوئے کریں، تو ایسی صورت کو ہم الیکٹرانک ڈیٹا کہتے ہیں۔ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے اندر ہم سارا کام کمپیوٹر سافٹ ویئرس کے ذریعے اور ہارڈ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پہ ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہیں سسٹم کے دو اقسام ہیں، ایک فلیٹ ڈیٹا بیس ہے، ایک آپ کے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے۔ تو اگر ہم جو پروگرام استعمال کر رہے ہیں، جو فائل ٹریڈیشنل فائل سسٹم تھا، وہاں پہ عام طور پہ فائل کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی، کمپیوٹر کے اندر بہت سارے پروگرام بنائے گئے جن کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر سکیں۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلے سال مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل کے بارے میں بات کی، تو وہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈیٹا زیادہ ہو جائے یا پھر ڈیٹا پیچیدہ قسم کا ہو، ڈیٹا کے مختلف ٹیبلز کے درمیان پیچیدہ قسم کا تعلق ہو، ہمیں مختلف جگہ سے ڈیٹا حاصل کرنا ہو، ڈیٹا ہمیں اس کے اندر تبدیلی کرنا ہو، تو فائل سسٹم کے اندر یہ عمل بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہی کام اگر ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے، سافٹ ویئرس کو استعمال کرتے ہوئے کام کریں، تو یہی کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے کام کو آسانی اور تیزی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت زیادہ فائلز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم ایک عام سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے، ایسے سافٹ ویئر کو ہم DBMS کہتے ہیں۔ تو DBMS کیا ہے، اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جتنا بھی کام ہے ہم سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں، تو وہ سافٹ ویئر یا DBMS جو ہے اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹا بیس کا تمام ڈیٹا کو محفوظ کر سکتے ہیں، جب ضرورت ہو تو اپنے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر مختلف آپریشن کر سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا کی سیکورٹی کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا کا، تاکہ اگر وہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے، کسی وائرس کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، تو اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں، بیک اپ وغیرہ اس کا لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں، ٹول مشکل ہو جاتا ہے۔ الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہمارے پاس دو قسم کے ہیں۔ ابھی ہم نے جیسے ایگزامپلز میں بات کی کہ آپ کے پاس ڈیٹا کو ہم ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے ڈیٹا کا منظم اور باترتیب مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا بیس کے اندر رکھا گیا ڈیٹا ہے ایک ٹیبل میں محفوظ کر لیا جائے، سادہ اور چھوٹے ڈیٹا بیس رکھنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، تو ایسا ڈیٹا بیس کو ہم کیا کہتے ہیں، فلیٹ ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں مشکل، پیچیدہ اور بڑے ڈیٹا بیس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، مثلا مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل وغیرہ، تو وہاں پر آپ کے پاس ان مشکل قسم کے ڈیٹا بیس اور ڈیٹا کے باہمی تعلق کو محفوظ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے کانٹیکٹ لسٹ بنانی ہے، ٹیلی فون ڈائریکٹری بنانی ہے، تو ہمارے پاس کیا کر سکتے ہیں، فلیٹ ڈیٹا بیس استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، آسانی سے اپنے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہیں۔ جب ہمارے پاس مشکل قسم کے اور پیچیدہ قسم کے، بڑے قسم کے ڈیٹا بیس آئیں گے، تو اس کے لیے ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہیں۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس اصل میں آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس بنانے کے چند ایک قوانین ڈاکٹر EF کوڈ نے بتائے تھے، تو ان کے اصولوں کے مطابق اگر DBMS کوئی بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک خاص سافٹ ویئر یا پروگرام کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کو سٹور کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ڈاکٹر EF کوڈ کے اصولوں کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، تو ایسے آپ DBMS کو ریلیشنل DBMS اور اس کے اندر محفوظ کیے جانے والے یا بنائے جانے والے ڈیٹا بیس کو ریلیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ اب ریلیشنل ڈیٹا بیس اصل میں ڈاکٹر EF کوڈ نے جو اصول پیش کیے تھے وہ اصل میں ایک ریاضی دان تھا،
اس نے ریاضی کے اصولوں کے مطابق، سیٹ کے اصولوں کے مطابق اس نے کہا کہ ہم اپنے ڈیٹا کو سیٹوں کی شکل میں رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ای ایف کوڈ کے مطابق ہم اپنے ڈیٹا کو اگر ٹیبلز کی شکل میں رکھیں اور ان کے درمیان باہمی تعلق کو محفوظ کر لیں تو اس سے ہمارے پاس باہمی تعلق سے مراد ریلیشن شپ ہے، جس کے بارے میں ہم آگے بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آپ کے پاس ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایسا آپ کے پاس ڈیٹا بیس جس کے اندر ڈیٹا کو ٹیبلز کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے درمیان باہمی تعلق یا پھر باہمی ریلیشن شپ کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، تو ایسے ڈیٹا بیس کو ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ تو پیچیدہ اور بڑے ڈیٹا بیس کے اندر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ عام طور پہ فائل سسٹم کے اندر وہی کام جو مشکل تھا، تو اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں ڈیٹا آسانی سے داخل کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق مطلوبہ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈی بی ایم ایس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک ڈیٹا بیس بنانے کے لیے، تو اس بات کو ذرا کلیئر کرتے جائیں کہ ڈی بی ایم ایس ہے کیا۔ تو ڈی بی ایم ایس اصل میں کیا ہے کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا مخفف ہے۔ ڈی فار ڈیٹا بیس، بی فار بیس، ایم فار مینجمنٹ اور ایس فار سسٹم۔ ڈی بی ایم ایس اصل میں ایک سافٹ ویئر ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا کو اس ڈیٹا بیس کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی ڈی بی ایم ایس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈیٹا کا دوبارہ حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس ڈیٹا بیس کے ڈیٹا کے اوپر سیکیورٹی لگا سکتے ہیں تاکہ غیر متعلقہ لوگ ہمارے ڈیٹا تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس دیگر اہم امور ہیں کہ آپ نے اپنے ڈیٹا کا بیک اپ بنانا ہے، تو اس تمام کاموں کے لیے ہم ڈی بی ایم ایس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ہمارے سلیبس میں ڈی بی ایم ایس ہے وہ ہے مائکروسافٹ ایکسیس۔ اس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے اور اپنی ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا داخل کرنا، اس کو محفوظ کرنا اور باقی چیزیں اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر استعمال ہونے والے چند ایک ڈی بی ایم ایس کے اندر ہمارے پاس ریکل ہے جو سن کی پروڈکٹ ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور ہے جس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو مین کنسرن ہے، ہم نے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی بات کرنی ہے اور ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہی آج کل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جو بھی ڈی بی ایم ایس ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کو استعمال کر رہا ہوگا وہ ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کہلائے گا، اور ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے اندر بننے والا ڈیٹا بیس ریلیشنل ڈیٹا بیس کہلاتا ہے بیٹا۔ تو ہم جو بھی اپنا تمام کنسرن ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے ریلیشنل ڈیٹا بیس کی، ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈلز کی، ڈی بی ایم ایس کی، اور ریلیشنل ڈی بی ایم ایس سے جو ڈیٹا بیس بنیں گے وہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہوں گے۔ تو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے اندر ہم نے پہلے ہی بات کر چکے ہیں، تو اس کو ہم کل پہ چھوڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات سے کل ہم سٹارٹ کریں گے کہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے کیا، اور ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے اندر چند ایک بنیادی اصول کون سی چیزیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کا سوالوں کا انتظار رہے گا۔ لیکچر کے اندر کافی ساری اہم ٹرمز آ گئی ہیں، تو ان تمام ٹرمز کو دیکھیے گا، ان کی ڈیفینیشن یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس سے کیا مراد ہے، ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈیٹا بیس کی مثالیں کون کون سی ہیں عام زندگی کے اندر، یا پھر ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں کون کون سی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بڑے جتنے بھی ہمارے پاس ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک ہیں وہ تمام الیکٹرانک ڈیٹا بیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس عام طور پہ جو دستی ڈیٹا بیس ہے اس کی مثالیں کون کون سی ہیں اور اسے کس طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے اس کی مثالوں کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا اگر کہیں بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو تو لازمی طور پر سوال بھیجیے گا، آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا۔ آپ کی لیکچر سننے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ تک ساری ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچرز کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈل کیا ہوتا ہے اور ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈلز کی بنیادی اصطلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بہت اہم لیکچرز ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔